من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ جو ہماری گفتگو پہنچی تھی الذی انقذ ظہرہ تک، سورہ الشرح کی جو ہے وہ گفتگو ہے، اور اس میں آیت کا جو سباق ہے وہ یوں چلے گا کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، ووضعنا یعنی وضعنا کا حطتنا یعنی ختم کر دیا، گرا دیا، ان کا آپ سے وزرک آپ کے بوجھ کو۔ وزرک کا مصنف کیا معنی کر رہے ہیں؟ حملہ کا ثقیل، حملہ کا یعنی وہ چیز جو آپ نے اٹھائی ہوئی اور بھاری ہے، بوجھ اسے کہتے ہیں نا جو انسان نے اٹھایا ہوا اور کیا وزنی ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ الذی انقذ ظہرک، یعنی وہ بھاری بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر کو کیا توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، الذی انقذ ظہرک۔ مصنف اس کا کیا معنی کر رہے ہیں جی؟ کہتے ہیں اثقلہ حتی سمع له نقیض، یعنی وہ جو بوجھ تھا اس نے آپ کی کمر کو اتنا بھاری کر دیا کہ حتی سمع له نقیض، یہاں تک کہ اس کی آواز کیا سنی گئی۔ نقیض کیسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے جوڑ ہوتے ہیں نا، جب وہ کڑک کے انسان نکالتا ہے اس کے تو جو چٹکنے کی آواز آتی ہے، اس چٹکنے کی آواز کو نقیض کہتے ہیں۔ ایک تو نقیض کا معنی وہی عدم ہے، ٹھیک ہے، نقیضان لا یجتمع جو کہتے ہیں۔ ایک نقیض کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو چٹکنے کی آوازیں ہیں، یعنی مصنف کے یہاں پہ بقول یہی بنے گا کہ یہ جو رسالت کی ذمہ داری اتنی تھی کہ آپ اس کے لیے اتنا چلتے تھے، اور باقی جو سسٹم ہے اس کے لیے جو محنت اور مشقت تھی، کہ اس کی وجہ سے جو آپ کے آواز ہے نا، کمر کی جو آواز ہے وہ کیسے سنی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اسقلہ یعنی اتنا باری کر دیا کہ حتی سمع له نقیض، کہ حد تک اس کی کیا نقیض کیا سنے گی۔ نقیض سے کیا مراد ہے؟ اور صوتن، اور وہ بوجھ کیا ہے؟ وہ آباء النبوت، وہ نبوت کا جو ذمہ داری ہیں، ٹھیک ہے، جو نبوت کی ذمہ داری ہے، آباء نبوت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے۔ اچھا، پھر یہ اللہ نے یہ کیسے نبوت کے بوجھ کو ان سے ختم کیا؟ حافظ اللہ تعالی عنہ بتسہیل القیام بیان، نہیں خففها اللہ عنہ، یعنی اللہ نے یہ جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں وہ آپ سے کم کر دیں، ہلکی کر دیں۔ کیسے ہلکی کر دیں؟ بتسہیل القیام بہا، یعنی آپ کے لیے آسان کر دیا ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بتسہیل القیام بہا او ہمہ او بتسہیل او ہمہ من ضلال قومی، ہاں ٹھیک ہے، یا جو آپ کا جو غم ہے نا اسے کیا ہلکا کر دیا۔ یہ پہلا ہو جائے گا کہ وہ آباء النبوت او ہمہ، یوں بنائیں گے، یعنی شروع میں آ جائیں کہ یہ سوال ہوگا کہ وہ بوجھ کون سا تھا جس کی وجہ سے آپ کی جو کمر ہے وہ اتنی زیادہ تھک گئی تھی کہ اس کی جو ہے وہ چٹکنے کی آواز آتی تھی۔ تو پہلا استعمال تو کیا ہو گیا کہ وہ نبوت کی ذمہ داریاں تھیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے ظاہری بات ہے تبلیغ کے لیے آپ کو جانا پڑتا تھا اور باقی چیزیں۔ دوسرے سے کیا مراد ہے کہ او ہم ہو، یا وہ آپ کا جو ہے ہم و غم تھا، ٹھیک ہے۔ ہم و غم پیغمبر اسلام کا کیا تھا؟ من ضلال قوم ہی، کہ ان کی قوم کیا ہو رہی ہے؟ گمراہ ہو رہی ہے۔ اس غم کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس کو دل کے اوپر کیا بہت زیادہ بوجھ کے طور پہ کیا لیا کرتے تھے۔ یا جو ہے وہ آپ کا ہم کون سا تھا؟ یعنی ہم کے دو مطلب ہو جائیں گے، او ہم ہو یعنی آپ کا جو ہم و غم تھا، ٹینشن تھی، وہ اپنی قوم کی ضلالت کے سبب سے تھی، او من ایذائہم لکا، یا اس وجہ سے تھی کہ وہ آپ کو کیا پہنچا رہے ہیں؟ اذیت پہنچا رہے ہیں۔ یعنی ایک تو گمراہ تو ہیں، یہ بھی ایک ٹینشن ہے، دوسری ٹینشن کیا ہے کہ وہ اذیت اور نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اذیت اور نقصان پہنچانے کی وجہ سے بھی جو ٹینشن کا مرکز ہے وہ اپنی اذیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی اذیت ہے کہ یہ لوگ اگر تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ان کو کیا ہوگا؟ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ پھر اللہ کیا کرے گا؟ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ ٹینشن اس بات کی تھی، تو یعنی مطلب وہی ایک ہی چیز پلٹ جاتی ہے، یعنی اصل ٹینشن کیا ہے؟ ان کے گمراہ ہونے کی ہے، تو گمراہ ہیں اور وہ اذیت پہنچا رہے ہیں، تو اس وجہ سے کیا اذیت پیغمبر اسلام کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اچھا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ذکر کو بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان قرنت اسمک باسمی، میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، فی الاذان و شہادت، اذان میں اور تشہد میں، گواہی میں، والخطبت اسی طریقے سے خطبہ میں، وفی القرآن قرآن میں،
وذکرت نعتک، اور میں نے آپ کی نعت کو بیان کیا ہے، آپ کی یعنی مدح کو بیان کیا، اللہ نے یعنی پیغمبر اسلام کی نعت پڑھی ہے، کہاں پہ؟ فی الکتب المتقدمہ، جو قرآن سے پہلی کتابیں آئی ہیں وہاں پہ نعت رسول کو پڑھ کے آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا، یعنی اب آپ کا جو ذکر ہے وہ فقط مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے بلکہ عیسائی، یہودی اور دیگر جو اہل کتاب ہیں ان کی کتاب میں بھی کیا آپ کا ذکر موجود ہے۔ اگلی آیت وہی کہ جو ادھر آئی تھی ہماری میرات میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 2 دفعہ آیا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ یسر، آسانی ہے۔ پہلا مطلب مصنف کیا کرتے ہیں کہ یہاں عسر سے کیا مراد ہے؟ فقر ہے، یعنی مع الفقر ہے، یعنی آپ کی وہ فقر الذی عیروک بہ، وہ فقر کہ جس کے ذریعے سے وہ آپ کو کیا دیتے تھے؟ تانے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ عیروک، کسی کو کیا ہے؟ تانا دینا، عیرہ، کہ جس فقر کی وجہ سے وہ آپ کو تانے دیتے تھے اس کے ساتھ کیا ہے؟ ساعتن، یعنی مع الفقر ساعتن۔ پہلا مطلب کیا بن جائے کہ مع العسر یسرا، کیا مطلب؟ یعنی مع الفقر ساعتن، یعنی غربت کے ساتھ کیا ہے؟ ساعتن، آسانی ہے، تو غربت بھی ہے ساتھ کیا؟ آسانی آ جائے گی۔ اچھا، دوسرا مطلب کیا ہے کہ مع شدت ہے، اس سے مراد غربت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا؟ مشکلات ہیں، ٹھیک ہے؟ شدت اس سے مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مشکل، وہ شدت کی التی انت فیہا من الکفار، کہ جس شدت میں آپ ہیں کفار کے سبب سے، یعنی جس مشکلات میں آپ ہیں کفار کی سبب سے، اس مشکل میں کیا ہے؟ سہولتاً، آپ کے لیے کیا ہے؟ آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ وَنُكِّرَ تعظیماً، اس یسر کو جو ہے وہ نکرہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا کہ تعظیماً، تاکہ اس کی عظمت کو کیا بیان کیا جائے، یعنی نکرہ جب تعظیم کیا مطلب؟ یعنی چیز بڑی ہے، یعنی آسانی کو جو ہے وہ بڑا بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ یسر یعنی ہر قسم کی آسانی ہے۔ نکرہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ آسانی ہی آسانی ہے، آسانی ہے کیا مطلب؟ یعنی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی کیا آسانی ہے، کوئی چھوٹی موٹی آسانی نہیں ہے۔ ان مع العسر یسرا، اب یہ دوبارہ کیوں آیت کا تکرار ہوا؟ ٹھیک ہے، پہلے جب کہہ دیا کہ فإن مع العسر یسرا، تو دوبارہ اس کا تکرار کیوں کیا گیا کہ ان مع العسر یسرا؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ ایک تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ تاکید، کہ یہ اسی بات کی دوبارہ تاکید کرنا مقصود ہے کہ مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے، اور غربت کے ساتھ بھی کیا ہے؟ آسانی ہے، دوبارہ انہیں دہرانا ہے اس کو تاکہ یہ بات کیا ہو جائے؟ اہمیت کے قابل ہے اور اس کے اندر تاکید پیدا ہو جائے۔ دوسرا کیا ہے کہ او استئناف وعد، کہ یا جو ہے وہ اپنے وعدے کو دوبارہ دہرانا ہے، استئناف یعنی دوبارہ کرنا، اپنے وعدے کو یعنی دوبارہ سے یہ وعدہ کرنا ہے، دوبارہ سے وعدہ کیا کرنا ہے کہ ان مع العسر یسرا آخر، کہ یہ جو مشکل ہے نا اس کے ساتھ ابھی پہلے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آسانی ہے، لیکن وہ جو پہلے ہم نے کہا تھا آسانی ہے، اس آسانی سے مراد دنیا کی آسانی تھی، اور دوبارہ سے وعدہ کیا اور اس میں کیا کہا کہ مشکل کے ساتھ وہی جو پہلے والی مشکل تھی اس کے ساتھ آسانی ہے، فی الآخرت، آخرت میں بھی کیا آسانی ہے، یعنی مشکل کی صورت میں یہ نہیں ہے کہ فقط دنیا مشکل رہے گی اور آپ کیا کہیں گے کہ ساری کی ساری آسانی آخرت میں ہے، نہیں، اسی مشکل کے ساتھ اسی دنیا میں کیا ہے؟ آپ کو آسانی مل جائے گی، وہ جو کیفیت ہے دل کی اور جو سوچنے کی کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور وہ چیز کیا لگے گی؟ آسان لگے گی۔ وعلیہ، اور اسی کے اوپر توجہ حدیث و یہ حدیث آتی ہے کہ لن یغلب عسر یسرین، ہے کہ ایک مشکل 2 آسانیوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتی، مشکل ایک ہے اور آسانیاں کیا ہیں؟ 2 ہیں۔ وہ حدیث کس طریقے سے صادق آتی ہے کہ بأن العسر معرف، کہ عسر کیا ہے؟ معرف ہے، یعنی الف لام کے ساتھ کیا معرفہ بنایا گیا ہے، فیتحد، پس وہ ایک ہوگی، متحد ہوگی، یعنی پریشانی اور مشکل کیا رہے گی؟ ایک رہے گی، سواء کان للجنس او بالعہد، یہ الف لام کیا ہے؟ جنس کے لیے ہو یا عہد کے لیے ہو، جو بھی آپ کے پریشانی بہرحال ایک رہے گی کیونکہ اس سے معرفہ بنا دیا گیا۔ والیسر منکر، اور یسر کیا ہے جی؟ اسے نکرہ بنایا گیا ہے، یا منکر یوں کہنا چاہیے، نکرہ منکر، والیسر منکر، اور یسر کو کیا ہے؟ نکرہ بنایا گیا ہے، تو یا تعدد ہو تو نکرہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ آسانیاں، یعنی اس کے اندر کیا ہے؟ تعدد موجود ہے، یا تعدد ہو اس کے اندر تعدد ہے یعنی زیادہ ہیں، لرجحان تغایرہما، کیونکہ اصل رجحان کیا ہے؟ ان دونوں کے جو تغایر ہے اس کا رجحان ہے، کہ ان دونوں کا تغایر یعنی جو مشکل اور یسر ہے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی مختلف ہونے کے رجحان کی وجہ سے
ہم کیا کہیں گے کہ پہلے والی عسر کے اوپر الف لام آ رہی ہے اور دوسری کے اوپر کیا ہے یسر کے اوپر الف لام نہیں آ رہی، تو اس سے کیا رجحان ثابت ہوتا ہے کہ دونوں میں کیا ہے تغایر ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. تو وہ فرق دونوں میں اسی جہت سے ہے کہ جو عسر ہے وہ ایک ہی رہتی ہے لیکن یسر کیا رہتی ہیں، زیادہ رہتی ہیں. یعنی انسانی زندگی میں مشکلات تھوڑی ہیں اور آسانیاں کیا ہیں، زیادہ ہیں. اور نظراً یہ اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ سابقت رحمتی غضبی، یہ اللہ کا یہ جو قانون ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ پہلے آتی ہے میرے غضب کے بعد. یعنی اصل میں بنیادی طور پہ کیا ہے، رحمت اور آسانی کو رکھا گیا ہے. پھر ظاہری بات ہے انسان اگر برے افعال کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا آتی ہے، مشکل آتی ہے اور اللہ کا کیا غضب آتا ہے. تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان کیا ہے، کہتے ہیں تغایر ہے. یعنی ادھر سے جو یسر ہے وہ اللہ کے لیے رحمت کے طور پہ پہلے آتی ہے اور جو مشکل ہے اس کو کیا رکھا گیا ہے، بعد میں رکھا گیا ہے. فائدہ فرغت فانصب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو دوبارہ قیام کریں. اس کا مصنف کیا منعقد کرتے ہیں کہ فائدہ فرغت من الصلاۃ، کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں. فنصب کیا مطلب، انفتح فی الدعاء، پھر آپ دعا میں کیا ہے اپنے آپ کو تھکائیں. ٹھیک ہے، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی تعقیبات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جب انسان نماز کی حالت میں مشغول ہوتا ہے تو ساری حوریں جو ہیں وہ اسے گھیر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جب یہ بندہ نماز سے فارغ ہو کے اٹھتا ہے تو وہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کرے گا، فزوجنا من الحور العین، یہ دعا کرے گا کہ اللہ میری زواج اور شادی کرا حور العین سے. اور جب یہ بندہ جو ہے وہ دعا نہیں کرتا ان کے لیے تو وہ ایسے واپس چلی جاتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ گویا کیسے ہماری رغبت ہی نہیں ہے، یہ ہمیں چاہتا ہی نہیں ہے، یہ کہہ چلی جاتی ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک صبح کی جو تعقیبات مفاتی میں آپ پڑھیں گے اس میں باقاعدہ یہ ہے فزوجنا من الحور العین، یعنی یہ حور العین کے ساتھ زواج کی کیا ہے دعا مانگی گئی ہے تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، کھڑی ہوئی ہوں. جی اب روز کہیں گے، ہاں روز کہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ دعا تو کم از کم مانگے نا. ٹھیک ہے، تو یہ عراق میں ایک بری صفت یہ ہے ان کے عراقیوں کے یہاں کہ یہ نماز کے بعد دعا کا ان کے پاس کنسیپٹ نہیں ہے. ہماری بر صغیر کی اچھی عادت ہے کہ نماز کے بعد باقاعدہ کیا ہے دعا مانگی جاتی ہے. ان کے یہاں بس نماز ختم ہوتی جائے تو حرم وغیرہ میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ فوراً کیا ہے یہ نماز سے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا فوراً. حالانکہ نماز کے بعد بیٹھ کے یہ فنصب ہوگا، فائدہ فرغت فنصب، یہی معنی کر رہے ہیں. جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان قریب ہوتا ہے، بہت ساری ہستیاں جڑی ہوتی ہیں، وہ ٹائم ہوتا ہے کیا دعا مانگنے کا. بہترین جو ٹائم انسان کھو دیتا ہے وہ بھاگنے کا یہ مطلب ہے نا، نماز کی وہ اہمیت والی نہ ہونے والی بات ہے نا، وہ فوراً جان چھڑانا چاہ رہے ہیں ایک طرح سے. اچھا، تو ایک تو اس کا مطلب مصنف نے یہ کیا کہ فائدہ فرغت فانصب کا کیا مطلب ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے کیا ہے دعا میں کیا اپنے آپ کو تکانا ہے. دوسرا مطلب کیا ہے کہ فائدہ فرغت من الفرائض، کہ جب آپ فرائض یعنی واجبات کو انجام دے کر فارغ ہو جائیں، فانصب فی اعمال الخیر، تو پھر اعمال خیر میں اپنے آپ کو کیا رکھیں آگے. یعنی فرائض سے ہٹ کے جو مستحبات اور نیک کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، اس میں بھی کیا اپنے آپ کو رکھیں، فقط فرائض کے اوپر کیا اکتفا نہ کریں. یہ اعمال خیر سے حقوق العباد بھی سارے آ جائیں گے، اعمال خیر سارے آ جائیں گے. ٹھیک. اچھا، فانصب یعنی پاس آپ کھڑے ہو جائیں، کہاں پہ قیام کریں، اعمال خیر کے لیے کھڑے ہو جائیں ایک مطلب، او فی قیام اللیل، یا رات کے قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں یعنی نماز تہجد. یا دوسرا کیا ہے کہ من جہاد اعدائک، کہ اپنے جو ہے وہ دشمنوں سے جہاد کے لیے کیا کھڑے ہو جائیں. یعنی فانصب فی جہاد نفسک، پس آپ اپنے آپ سے جو جہاد میں اس کے لیے کیا ہو جائیں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے سے لڑنا بھی یہ بھی کیا ہے جہاد ہے. تو یہ مصنف نے کیا اس کے دو معنی کیے ہیں. پہلا معنی کیا ہو جائے گا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیحات کے لیے دعا کے لیے اپنے آپ کو تکانا ہے، یعنی آپ فانصب کا مطلب کیا ہوگا فتح تعب اور مشقت میں ڈالنا. دوسرا مطلب وہی قیام کرنے کے، یعنی فرائض کو انجام دینے کے بعد آپ پھر قیام کریں اعمال خیر کو انجام دینے کے لیے، یا جو ہے وہ رات کا قیام اس سے مراد ہے، یا اس سے مراد کیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے قیام کرنا وہ مراد ہے. یہاں دشمنوں کے ساتھ ایک احتمال ہوگا، یہ پورا ایک ہی احتمال ہے، یہ فانصب کے احتمال ہو جائیں گے کیونکہ نصب و ینصب کا آپ لغت معنی دیکھیں گے تو کھڑا ہونے کے معنی میں ہے نا. یعنی فانصب کا کیا مطلب ہے، جب آپ فارغ ہو جائیں تو فانصب نصب دیں. نصب کیا مطلب، حرف جر اور حرف نصب تو نہیں ہے مراد میں یہاں پہ. نہیں مطلب یہ فانصب کا مطلب پہلا مطلب کیا ہوگا فتح، یعنی تھکائیں اپنے آپ کو دعا میں. دوسرا نصب کیا ہے کہ باقاعدہ کھڑا ہونا، قیام کرنا.
تو قیام کیسے کی جاتا ہے؟ یعنی رات کو کھڑا ہو جاتا ہے تہجد کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ آخر میں جو یہ دو باتیں ہیں، دشمنوں سے جہاد اور خود سے جہاد، یہ دو احتمال ہیں یا یہ ایک ہی بات ہے؟ ہاں ہاں، یعنی ایک ہی احتمال ہے، کیونکہ جو دشمن ہے اس میں انسان کا نفس بھی شامل ہے. بلکہ روایات میں کیا ہے کہ آدھا عدو کا، کہ آپ کا سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ یہی نفس ہے. آدھا عدو کا نفسوں کا بینہ جنبین، تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان یہ تمہارا نفس ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اچھا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کی طرف کیوں کہا، یہ سے مقدم کیوں کیا؟ فارغب بعد میں ہے نا، فارغب اِلَىٰ رَبِّكَ نہیں کہا، اِلَىٰ رَبِّكَ فارغب کہا. تو تقدیم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خاص کر دینا، یعنی فقط اور فقط اپنے رب کی طرف کیا ہے، فارغب آپ راغب ہو جائیں. یعنی تطلب ما عنده، یعنی آپ اسی چیز کو چاہیں، طلب کریں جو تمہارے رب کے پاس ہے. من خیر الدارین، دنیا اور آخرت کی جو خیر ہے اسی کو کیا کریں، طلب کریں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.